السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے دہشت گردی کے بارے میں۔ اور آپ لوگ آج کل جو زمانہ ہے ایسا ہے کہ میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، دہشت گردی، اور اس کے مختلف معنی دیے جا رہے ہیں پولیٹیکل ویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس کے معنی ڈکشنریز میں اور اس کیا ہیں اور یہ سب کس طرح ہے وہ ہم بتائیں گے، لیکن کچھ الفاظ میں عربی کے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا جو کہ ٹرانسلیٹ نہیں کیے جاتے۔ جو زبان ہوتی ہے اردو ہے یا انگریزی ہے، اس میں ٹرانسلیٹ نہیں کی جاتی۔ فار ایگزامپل جیسے اسلام ایک ورڈ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کو اسلامی رکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ اردو میں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، اسلام میں یہ ہے۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا، یہ اسلام کے معنی اردو زبان میں۔ انگریزی زبان میں ٹو اٹین پیس۔ اور مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، ٹو سبمٹ۔ آپ جب کہتے ہیں مسلم تو اس کے وہ بھی عربی کا لفظ ہے، تو اس کے آپ کے ذہن میں کوئی معنی نہیں آتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لیبل ہے کہ مسلم ہے ہم۔ کیا مسلم ہے مطلب اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو فطرت ہے وہ ہے سر تسلیم خم کرنا، ٹو سبمٹ کرنا، جس چیز کو یا جس شخص کو یا اللہ کو آپ جب سر تسلیم خم کرتے ہیں، سبمٹ ہوتے ہیں، تو اللہ کے آپ مسلم ہو جاتے ہیں، سبمٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے دین۔ دین کے معنی ہوتے ہیں ججمنٹ۔ انگریزی میں ججمنٹ، عام طور پہ اس کے بھی معنی نہیں کیے جاتے۔ دین کے معنی ججمنٹ، فیصلہ، اور انگلش میں ججمنٹ، اور اس کے بھی معنی نہیں کیا جاتے دین ہمارا ہے، دین مذہب لوگوں کا ہے، ہمارا دین ہے، نہیں، اس کے معنی ہے فیصلہ۔ اور ہماری زندگیوں میں ہم کو مختلف سچویشنز پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اور ایک ججمنٹ پاس کرنی پڑتی ہے اپنی لائف گزارنے کے لیے۔ تو اس کے معنی ہے ججمنٹ یا فیصلہ۔ دوسرا لفظ ہے قتل۔ قتل جو ہے عام طور پہ قتل کو اور جہاد کو اور دہشت گردی کو اور جنگ کو آپس میں انٹر لنک کیا ہوا ہے۔ تو قتل جو ہے آپ کو معلوم ہے، کسی آدمی کو میں قتل کر دوں یا قتل ہو جائے، ایک آدمی مار دیا جائے، قتل کر دے کوئی آدمی، تو وہ قتل ہے۔ اور جنگ جو ہے، جنگیں آپ جب دیکھتے ہیں دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، تو وہ جو مختلف لوگ لڑائی کر رہے ہیں ایمونیشنز کے ساتھ، وہ ایک جنگ، آپ کو پتہ ہے یہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں لوگ مارے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ تو جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کا لفظ عربی میں حرب، اور جو قتل ہے، کسی آدمی کا قتل ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو وہ ایک قتل ہے۔ تو جنگ کا الگ لفظ ہے، قتل کا الگ لفظ ہے۔ عربی میں حرب، جنگ، قتل، اردو میں بھی قتل ہے اتفاق سے۔ اور دوسرا ہے جہاد۔ جہاد کے معنی جد و جہد، اسٹرگل کرنا، ٹو اسٹرائیو، یہ جہاد کے معنی۔ اب عربی میں جہاد جب آپ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایک فورن ورڈ ہے، پتہ نہیں، اور اس کے کوئی جہاد کیا ہے اور جہاد پہ اتنی بات پہ پہلے اس کے آپ معنی کر لیں۔ کبھی بھی کسی آدمی سے اگر اسلام یا دین، قرآن کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں گفتگو ہو آپ کی، تو پہلے اس آدمی سے پوچھے یہ لفظ تو آپ عربی کا بول رہے ہیں، اس کے معنی بتائیے اردو لینگویج میں یا انگریزی میں۔ اگر آپ انگریزی زیادہ اچھی سمجھتے ہیں، یو مسٹ نو کہ بھائی اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ دہشت گردی جو ہے وہ ہے ارہاب یا رہبانیہ۔ یہ دونوں لفظوں کے معنی سنونیم ہے۔ یہ آپ اس کو رہبانیہ کہیں یا ارہاب کہیں، مطلب دہشت گردی، انگریزی میں ٹیررزم۔ اب میں آتا ہوں ورڈ ٹیررزم پر۔ یہ تو میں نے آپ کو لفظی معنی بیان کر دیے، اور اس طرح کے الفاظ آئیں گے آیات میں، ہم دیکھیں گے۔ ٹیررزم کے بیسک معنی جو مروجہ آج کل معاشرے کے اندر اس کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے،
کہ وہ ایک حادثات یا سچویشنز ایسی دکھا دی جاتی ہیں جس سے آپ کے ذہن میں ٹیررزم کا ایک وہ آ جاتا ہے کانسیپٹ. اگر آپ ڈکشنریز میں ویب سائٹ ڈکشنری یا ڈکشنری جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں سمپل معنی ٹیررزم کے. ٹیررزم کے معنی کوئی بھی شخص یا کوئی آرگنائزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, یا کوئی لوگ ہوں, یا کوئی مذہب ہو, کوئی بھی, کوئی ازم ہو, ازم مطلب کوئی بھی مذہب, وہ دوسرے لوگوں کو یہ کہے کہ آپ ہمارے اصول ہیں, کچھ اصول ہیں ان کے, مذہب کے کچھ اصول ہیں, گورنمنٹ کے کچھ اصول ہیں, ان گورنمنٹ کے اصولوں کو آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے. گورنمنٹ کا کوئی اصول ہو, مذہب کا کوئی اصول ہو, یا کسی گروپ کا کوئی اصول ہو, کسی ازم کا کوئی اصول ہو, آپ لوگوں نے اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے, سبمٹ کرنا ہے. اور آپ لوگوں میں وہ گروپ, گورنمنٹ یا ازم یا وہ مذہب آپ کو اتنا خوف دلا دے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نقصان آپ کو کیا جا سکتا ہے. تو انسان جب دوسرے شخص کو کسی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرانے کے لیے, کسی بھی رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرانے کے لیے آپ کو اتنی دہشت دلا دیں تو آپ اس کے آگے سبمٹ کر دیں, تو یہ کہلائے گا ٹیررزم, یعنی وہ گروپ جو کر رہا ہے دیٹ از ٹیررزم. ابھی یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے رائٹ اور رانگ, یعنی صحیح بات کے لیے ڈرانا یا غلط بات کے لیے ڈرانا. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. بیسک پرنسپل یہ ہے کہ دہشت اتنی دلا دینا اپنے جو اس کے اصول ہیں, اپنے جو اصول ہیں آدمی کے یا اس گورنمنٹ کے یا اس مذہب کے, کہ دوسرے لوگ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تو وہ ٹیررائز کر دیں, یہ ٹیررزم ہے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے, جو ایسا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جو ایسا یہ کرتے ہیں, ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں یا ایسے سسٹم کو بنائیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پھر ٹیررائز کرا جائے اور سبمٹ کرا دیا جائے, تو وہ ٹیررسٹ کہلائے گا. یہاں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کہ وہ صحیح باتوں کے لیے, جیسے گورنمنٹ ہوتی ہیں, جو بھی گورنمنٹس ہیں دنیا کی, انہوں نے ایک سسٹم کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سب کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں یہ آپ کو ٹیررائز کہ ہارمونی, سلامتی اور پیس رہے. ہمارے ایک کلچر یا ہمارا جو سسٹم ہے یا ہمارا جو گورنمنٹ ہے اور یا ہمارے جو مذہب ہے, یہ آپ کو اس لیے ٹیررائز کیا جا رہا ہے تو آپ اچھی سلامتی میں, پیس میں زندگی گزاریں گے, اس لیے ہم آپ کو کر رہے ہیں, اس طرح دہشت دے رہے ہیں آپ کو. جیسے گورنمنٹ کی پولیس ہے, آرمی ہے, آپ کو کوئی حرکت کریں تو مارشل لا لگ جائے گا, یا کسی ملک میں رہنے کے خاص قوانین ہیں, آپ کو یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دیم. ویسے وہ کوئی حلال اور حرام, لافل اور ان لافل نہیں ہے, مگر ان کے مذہب میں آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ کو یہ فالو کرنا ہوگا. تو اسی طرح مذہب کے اندر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, دنیا کے اندر ہندوازم میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ اگر آپ ہندو رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. کرسچنز ہیں, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ کو عیسائیت مذہب کو اگر اس میں رہے تو ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. جوڈائزم ہے, بدھزم ہے, ہر مذہب نے اپنے ایک اسٹرکچر بنا رکھا ہے رولز اینڈ ریگولیشن کا, اور اپنی شیپس گوٹس کو یا اپنے لوگوں کو میک شور کرتے ہیں وہ کہ آپ کو ہمارے آگے سر تسلیم خم رہنا پڑے گا, ورنہ ہم آپ کو مذہب سے خارج کر دیں گے یا آپ کو ملک بدر کر دیں گے. اگر آپ ہماری کنٹری میں یو کین گو آؤٹ, یا پھر جیل میں بند کر دیں گے, اور ریبیلیس کہہ دیں گے آپ ریبیلیس ہیں, ریبیل کر رہے ہیں آپ. تو یہ میں نے آپ کو وہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیررزم کوئی بھی کنٹری کر سکتی ہے, کوئی بھی لوگ کر سکتے ہیں, کوئی بھی مذہب کر سکتا ہے, بلکہ کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو سلامتی میں رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا کہ آپ سلامتی میں رہیں, پیس میں رہیں اب بھی. اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں محکمات آیت ہیں, گورننگ آیٹس ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں
انسانوں کو یہ کہا جو سر تسلیم خم کرنا چاہ رہے ہیں ولفلی کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایمان والے ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی آپ کو سلامتی حاصل ہو جائے گی اور آگے کی دنیا کی بات بھی کی اس نے اللہ تعالیٰ نے کہ مرنے کے بعد بھی سلامتی ملے گی. جتنے دنیا میں اور دہشت گرد کنٹریز جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ اس دنیا تک کے حد تک کر رہے ہیں, وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں اس دنیا کے حد تک کہ الٹیمیٹلی آپ کی جان کی خطرہ ہوتا ہے میکسیمم, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دہشت دلا رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. یہیں ختم نہیں ہو رہی بات کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز گورننگ آئرز محکمات آئرز بتائی ہیں کہ آپ ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں, سبمٹ کر دیں, ورنہ اس دنیا میں بھی میں عذاب دوں گا, پنش کروں گا اور بعد میں مرنے کے بعد بھی زندہ کر کے پنش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی انسان کو دہشت دی ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کرے جس طرح کے دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. لوگ صرف اس دنیا کے حد تک کر رہے ہیں, مرنے کے بعد کی زندگی کا نہیں ہے ان کے پاس کوئی. مرنے کو سمجھتے ختم کر دو ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ نے آگے کی بات کہ مرنے کے بعد تم منتقل ہو رہو, دوسری دنیا میں آ رہو, وہاں بھی تمہیں آگ میں یا پیس اگر چاہو گے تو جنت میں بھی جا سکتے ہو, ٹرینکولیٹی اینڈ امن کے اندر بھی رہ سکتے ہو. لیکن یہ رولز اینڈ ریگولیشن جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. دہشت بھی دلائی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ایک بیسک انٹروڈکشن اگر آپ سمجھ جائیں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں صرف دہشت کو ایک غلط انداز میں بھی, غلط انداز سے مراد یہ کہ وہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے رانگ فوٹنگز پر. جیسے فرض کریے ایک چور ہے, چور کے لیے پولیس جو ہے دہشت گردی کا کام کرتی ہے, مگر وہ رائٹ چیز ہے, پولیس از ناٹ رانگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح ایک آدمی جب کسی کو گن پوائنٹ پہ یا کسی طرح آپ کو قابض کر لیتا ہے یا فدیہ مانگتا ہے اس آدمی کو کنٹرول کر کے, وہ غلط چیز ہو جاتی ہے. تو بات تو وہی ہے کہ وہ بھی دہشت دلا رہا ہے, مگر چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے, جو ڈر رہا ہے وہ غلط کے لیے ہے, وہ ٹیررائزڈ ہے اس سے. اور دیکھیے جب بھی پولیس آتی, چور بھاگتا ہے ادھر سے, اس کے پیچھے پولیس سے ڈرتا ہے, وہ دہشت میں آ جاتا ہے جب پولیس آ جاتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ رائٹ اور رانگ کی یہاں بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے ٹیررائز کرنے کی. رائٹ پرنسپل کے لیے آپ ڈرائیں یا رانگ پرنسپل ہے, ٹیررزم ایک ورڈ ہے, دہشت. تو اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں. پہلے تو میں آپ کو یہ پڑھوں گا کہ قرآن مجید کی چند آیات کے میں پورشنز میں سے میں نے وہ پہلے نمبر صفحے پہ آپ آ جائیے, جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈسکرائب کیا ہے. یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے, میں چند بات بتا رہا ہوں کہ وہ احکامات جس کو مسلم ہونے کے لیے, اللہ کے لیے آپ کو کرنا ہے, اور کچھ باتیں آپ کو نہیں کرنا. یہ ٹوٹل نہیں ہے, قرآن مجید میں تو بے پناہ آیات ہیں. میں تو ایک آپ کو صرف یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کس طرح ڈوز اینڈ ڈونٹس کو آپ فالو کریں گے, سبمٹ کریں گے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, گورننگ آئرس ہے, وہ دیکھیے کیا کیا. سورہ الاسراء 17 اس کی 78 آیت. اس میں ڈوز یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صلاح قائم کرنی ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں, سے پڑھوں گا, آپ سن لیجئے. البقرہ 2 اس کی 185 آیت, صوم روزے رکھنے. البقرہ 2 اس کی 196 آیت, حج کرنا ہے. المجادلہ 58 سورت اس کی 12 آیت, صدقہ خیرات دینا ہے. الحج 22 کے 78, اللہ کے لیے جد و جہد کرنی ہے, جہاد کرنا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 3 آیت, ایک سے زیادہ شادیاں بھی کرنی ہیں اور ایک تو کرتے ہی ہیں سب. البقرہ 2 کی 229, طلاق دے سکتے ہیں آپ کنڈیشن کے ساتھ. سورہ نساء 4 اس کی 11, وارث کا قانون, یعنی ورثے کا ایک سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ آپ کو کرنا ہے اسی طرح جو ورثہ وہ ہے سسٹم, وہ کرنا ہے آپ کو. الاسراء 17 اور اس کی 23-24, والدین, بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں اس کا ذکر ہے. البقرہ 2 اس کی 172 آیت, حلال جو اللہ نے جانور چیزیں بتائیں ان کا حلال کیا ہے, کھانا, اس کا کھانا وغیرہ وغیرہ.
دوسری طرف یہ تو چیزیں جو باتیں تھیں آپ کو یہ کرنی ہیں. ادھر دوسری طرف لکھا ہوا ہے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے. سورہ نساء 4 اس کی 29 آیت. باطل طریقے سے مال کھانا یعنی جھوٹ دھوکہ دے کے مال کھانا. سورہ الحجرات 49 کی 12 شک کرنا غیبت کرنا. الحجرات 49 کی 11 طنز کرنا برے نام دینا. المائدہ 5 کی 38 چوری اور ڈکیتی کرنا. الاسرا 17 اس کی 31 حمل کو گرانا بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا. الاسرا 17 کی 33 خودکشی کرنا. المائدہ 5:90 نشہ کرنا جوا کھیلنا. المائدہ 5:3 سور کا گوشت کھانا منع ہے. النور 24 کی 19 فحاشی پھیلانا. الاعراف 7 کی 33 زنا اور ہم جنس پرستی وغیرہ وغیرہ. یہ ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو ایک آیات بہت وسیع اور بہت ساری اور بھی احکامات ہیں. یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ڈوز کیا ہیں, کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہوں گا یہ جتنی باتیں میں نے ابھی یہاں اپیرنٹلی پڑھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو میک شور کر رہا ہے, دہشت دلا رہا ہے, یوں سمجھیے واضح طور پہ کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کو عذاب ہے, پنشمنٹ ہے, اور مرنے کے بعد بھی پنشمنٹ ہے. یہ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جیسے کہ دوسرے آدمی کے اپنی کنٹری کے یا اپنے مذہب کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہم جب یہ سمجھ لیں, آپ اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی شخص ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دہشت دلا کے, ہم اس کے آگے ٹوٹل سبمٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جا رہے تھے گاڑی میں جا رہے تھے, کسی نے آپ نے پسٹل رکھی اور کہا کہ اتر جاؤ گاڑی سے. اب آپ کہ میں تو نہیں اتر رہا, کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ دہشت میں آ جائیں گے اور کیا اترنے بھی دیں, گاڑی بھی دے دیں, کہ چابی دو, کیا جیب میں بٹوا وہ بھی دے دو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبمٹ کیے ہوئے سرٹیز وہ کہہ رہے ہیں یہ کر دو وہ کر دو. وہ کہہ رہا ہے اگر تم امن چاہتے ہو, سلامتی چاہتے ہو, تمہارا نقصان نہیں کیا جائے, یہ نکالو وہ نکالو, آپ سب کرتے جا رہے ہیں سبمٹ. اسے کہتے ہیں دہشت میں رہنا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی چاہ رہا ہے. اللہ آپ کو دہشت دلا رہا ہے مختلف آیات میں کہ تم ایسے ہی ڈرتے رہو. جب آپ نہیں کر رہے تو یہاں بھی عذاب دے گا, آخرت میں عذاب دے گا. تو آپ اس طرح ڈر نہیں رہے, دہشت میں نہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ بھی آیات میں آپ کو اتنی دہشت دلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میں عذاب دوں گا, پنش کروں گا. یہیں پر ختم نہیں ہو رہی بات. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دہشت لفظ کو خالی فیئر کی بات نہیں ہے, خوف. دہشت کا مطلب ہوتا ہے ایسا دہشت میں آ جائے آدمی کہ وہ بس سبمٹ کر دے ٹوٹل. مگر ایک ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کریں گے, یہ جتنی میں نے باتیں پڑھی ہیں, فار ایگزامپل ہم کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں, ان کے اپنے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اور وہاں جا کے میں کہنا چاہ رہا ہوں میں صلاۃ پڑھنا قائم کرنا چاہتا ہوں. کسی بھی کنٹری کو آبجیکشن ہوگا؟ بتائیے آپ, کسی بھی کنٹری یا کسی بھی مذہب کو آبجیکشن ہے؟ تو یہ جو سسٹم اللہ کا ہے قرآن مجید کے اندر, جو محکم اور گورننگ آیتس ہیں, وہ آپ اپنی زندگی میں کہیں بھی, کسی ملک میں ہو, آپ کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی کلچر میں رہتے ہو, کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہو, آپ کو اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھ لیں, صلاۃ قائم کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو, روزے رکھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, حج کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, صدقہ دینے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے کوئی پرابلم. آپ کسی امریکہ میں رہ رہے ہیں, رشیا میں رہ رہے ہیں, چائنا میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, امریکہ میں ورلڈ کے کسی ملک میں آپ رہ رہے ہیں, کسی مذہب کے لوگ سراؤنڈنگز میں رہیں, اور جناب طلاق کی اجازت ہے, وارث کا قانون ہے, ورثے کا اپنا آپ کو گورنمنٹ کا الگ قانون ہے, ورثے کا الگ قانون ہے, والدین اور بچوں کو حلال کھانا وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیات کے اندر یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں, اور جو نہیں کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں, اور کسی بھی ملک میں یا کسی بھی مذہب کے سراؤنڈنگز میں رہتے ہوئے. اب ہم آیتیں میں پڑھوں گا اور ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا دہشت دلانا یا دہشت اللہ کی کیا اجازت ہے, کیا سلسلہ ہے. سورہ انفال 8ویں سورت ہے, اس کی 60 آیت. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ,
وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم ان کے لیے تیار کرو قوت سے اور گھوڑوں کی بندش سے جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو، تاکہ تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی دہشت زدہ کرو. تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہاری طرف پوری طرح لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب جناب یہاں پر آپ دیکھیں، عربی میں ایک لفظ بتا دوں، عربی میں لفظ ہے ترہبونا. اس کے معنی ہوتے ہیں دہشت دلاؤ، دہشت، ٹیررائز کرو. اب یہاں پر میں اس کے معنی دیکھیں، اللہ کہتا ہے، مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ دشمن جو ہیں، آپ دشمنوں کو، ایک تو اللہ نے پہلے بتایا سلامتی حاصل کرنے کی، آپ کو فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ آپ کو سلامتی حاصل ہو. اب یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کیا کرو، کہ تم تیاری کرو، تم اپنے لیے تم ان کے لیے یعنی تیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو. تیار کیسے کریں گے آپ؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو پیچھے ہیں ان پہ آپ نے ایمان اور پریکٹس شروع کریں گے. آپ تیار کرو، قوت جتنی آپ کی قوت سے اور گھوڑوں کی بندش سے جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو. اب یہ گھوڑوں کی بندش سے اور جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو، آپ نے ایک انگریزی میں ایک مقولہ ہولڈ آن ٹو یور ہارسز، اپنے گھوڑوں کو لگام دو. ایک اردو میں بھی بولتے ہیں نا، گھوڑوں کو لگام دو، گھوڑوں کو لگام دو. مقصد یہ کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. تو میں نے دیکھی بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی کہ گھوڑوں کی بندش سے یعنی اپنی بے چینی کی کیفیت کو روک کر اور پرسکون ہو کر، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنے کو تیاری جو کرنی ہے آپ نے، تم ان کے لیے یعنی دشمنوں کے لیے آپ اپنے کو تیاری کریں قوت سے، یعنی اپنی بے چینی کیفیت کو روک کر سکون سے، قوت سے اور گھوڑوں کی بندش سے جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو. تمہاری کیپیبلٹی، ہر آدمی کی ڈیفرنٹ کیپیبلٹیز ہیں، ڈیفرنٹ اس کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کہا کہ جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، جس طرح کی اس کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو دشمنوں کے خلاف تیار کرے، گھوڑوں کو لگام دے کر اور جناب تیاری کرے. یعنی کہ لگام دینے کا مطلب یہ کہ جیسے اپنے آپ کو بے چینی کیفیت کو اور پرسکون رہ کے کرے. فار ایگزامپل، جو آپ صلاۃ قائم کریں گے، جو بھی اس میں جو ان احکامات کو فالو کرنے کے لیے آپ کو وتھ پیشنس اور سکون کے ساتھ کرنا ہے. یہ دشمنوں کے خلاف ہو رہی بات، یہ آپ جب پریکٹس کر رہے ہیں. آپ سمجھیں میری بات کو، کوئی بھی احکام جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، اس سے دشمن جو ہے بے چین ہوگا، اس کو آپ دہشت دلائیں گے. ہر احکام جو ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے، تاکہ اس سے کیا کرو، تاکہ تم ان کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ میں دوسروں کو بھی دہشت دلاؤ، دہشت زدہ کرو. کس طرح کر رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے یہ کیسے دہشت زدہ ہو رہے ہیں صاحب؟ آپ دیکھیے، اپارٹ فرام میں ایک ایگزامپل آپ کو دنیاوی دیتا ہوں. اپارٹ فرام دی ٹیررزم جو ہو رہا ہے معاشرے میں، جو معاشرے کی بات کروں میں، کہ صاحب بم پھٹ رہے ہیں امریکہ میں اور یہاں پر، تو وہاں کے جو پریزیڈنٹ صاحب جو آن کے کہتے ہیں، وہ ہماری فری سوسائٹی جو ہے، ان کی فری سوسائٹی ہے کہ جناب اس کے خلاف ہم کو یہ لوگ آن کے بتانا چاہ رہے ہیں. مثال کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ آپ ہومو سیکسولیٹی نہ کریں. ہماری فری سوسائٹی یہ ہے، ہماری شراب اوپنلی پی جاتی ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ شراب مت پئیں. ہمارے یہاں جوا کھیلا جاتا ہے، ان کا یہ گورنمنٹ ہے، یہ اسٹرکچر ہے. تو دہشت، ان کو یہ دہشت ہے کہ ہم کو ٹرن ہونا پڑ جائے گا، ہماری عورتوں کو چوکے پہننے پڑ جائیں گے، ہمارے یہاں شراب بند ہو جائے گی، ہمارے جوئے خانے بند ہو جائیں گے. آپ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کس طریقے؟ یہ بیسیکلی خوف ہے لوگوں کو کہ یہ جو محکم آیات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس پہ اگر ہم عمل کرنے جائیں گے تو یہ سب چیزیں ختم. تو آپ کو اللہ نے نہیں کہا کہ ان کو کہو، آپ پریکٹس ایسی کریں کہ دوسرے جیسے اتنے زیادہ پریکٹس کرتے جب نظر آئیں گے لوگ،
ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ تو بھائی اس قسم کے ہیں. وہ بے اوریانی سے لڑکی عورت پھر رہی یہاں گاؤن کے ساتھ جا رہی اسی ملک کے اندر, تو وہ ہر گاؤن والی سے دہشت میں آ رہی ان کو, یا ہر اچھا عمل سے وہ دہشت میں آ رہا ہے. آپ نے بولا میں آئی ڈونٹ ڈرنک, انہیں پتا ہے ڈرنک پینا غلط ہے, وہ پی رہا ہے نقصان کر رہا ہے, جوئے میں 1000 لاکھ روپے وہ ہار گیا, زندگی میں گھر لٹ گیا اس کا. آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم سوری آئی ڈونٹ میں نہیں کرتا, میں ایسا کام نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا, تو وہ دہشت میں رہے, وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا. بات سمجھ میں, تو اس سے اللہ کہہ رہا ہے اس سے ان کو دہشت دلاؤ. کس طرح؟ اب پھر دیکھیں, اور تم ان کے لیے تیاری کرو, یعنی اسلام سلامتی کو قائم کرنے کے لیے, یعنی اسلام اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے وہ جو محکمات احکامات والی آیتیں ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ, اس پہ جب آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ نے تیاری کری قوت سے اور گھوڑوں کو لگام دے کر, گھوڑوں کی بندش سے, جس قدر تم استطاعت رکھتے ہو. جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے آپ نے ان آیات جو احکام والی آیتیں اس پہ پریکٹس شروع کریں گے, آپ اس پہ قائم کریں گے, تو آپ کی انوائرمنٹ میں ہی آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ آپ کے تھوڑے عرصے بعد آپ کے ہی فیملی خالے ادھر ودھر کے لوگ آپ سے دہشت میں آنے لگیں گے, تاکہ تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ میں دوسروں کو بھی دہشت زدہ کرو. تم ان کو نہیں جانتے, اللہ ان کو جانتا ہے, اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہاری طرف پوری طرح لوٹا دیا جائے گا. کہ اللہ کی راہ میں سے پیسے نہیں خرچ کرنے, نفسیات خرچ کرنی ہے, نفسیات بھی آپ اپنا نالج شیئر کر رہے ہیں, ہدایت کو شیئر کر رہے ہیں, پیسے کو شیئر کر رہے ہیں, ہر چیز میں اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو تمہاری طرف پوری طرح لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو آپ کی جو نفسیات ہے محکم آیت پر عمل کرنی ہے تو آپ خرچ ہو جائیں گے, یوز کریں گے نا آپ ہر طرح. تو یہاں پر جو اپنے آپ کو ایسا کرے گا اس سے جو لوگ نان پریکٹسرز ہیں, جو اس کے مخالف ہے, جو اللہ کے احکامات کے مخالف جو جد و جہد کر رہے ہیں, وہ دہشت میں آنے شروع ہو جائیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, وہ کہتے ہیں یہ ہماری فری سوسائٹی کہ ہم غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے سسٹم میں تو نہیں ہے نا, اللہ کے دیے ہوئے سسٹم میں نہیں ہے. تو جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ کہیں گے یہ ہمارے بھی سب لوگ جو ہیں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں, ریورٹ ہوتا رہا ہے. اسلام جو ہے کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. جتنی زیادہ ٹیررزم دہشت زیادہ کہا جاتا ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے, اتنا ہی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اوپر لے کے آ جاتا ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ اس طرح دہشت زیادہ دلائے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ, اللہ نے کہا کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو ہوا کیا, بعض سے جو اگنورنٹ لوگ ہیں, الحشر 59 اسی 13 آیت ہے, لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. تم ضرور ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ شدید ہو دہشت ڈالنے میں, یہ اس لیے کہ وہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ نے اتنی زیادہ پریکٹس کی, دہشت دلائی لوگوں کو, تو اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں, اللہ کو تو جانتے نہیں, اللہ کو دیکھ نہیں رہے, وہ آپ سے دہشت میں آ جاتے ہیں. آپ یعنی داڑھی تک ایک دہشت ہے, پتہ ہے آپ کو. مطلب حیرت کی بات ہے کہ ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس سے دہشت میں آ رہا ہے. فرانس میں ہی سنا ہے میں نے کہ وہ گاؤن پہنی تھی, پتہ نہیں کیا, انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی. صرف اس کا ایک کورڈ اچھی خاصی ایک کہنا چاہیے ایک لباس ایسا پہنا ہوا جو کہ رسپیکٹفل ہے, اس سے انہیں دہشت آ رہی ہے. ایک اریانی میں ایک پھر رہی ہے عورت, وہ صحیح لگ رہا ہے ان کو, تو دہشت اس سے ہو رہی ہے ان کو, یعنی ہر اچھے کام سے دہشت ہو رہی ہے. تو یہ میں بتانا چاہوں صحیح کام, کیونکہ دیکھیے نشہ کرے گا آدمی کمزور ہو جائے گا. اسپریچولی ہر غلط کام آدمی کو بے انتہا کمزور کر دیتا ہے, بے پناہ کمزور, باقاعدہ کمزور ہو جاتا ہے. اور جتنا اللہ کی آیت کے ساتھ مضبوط کرتا ہے, عمل کرتا ہے, طاقت ہے جتنی اتنا ہی وہ طاقتور ہوتا ہے, اس کی روحانیت پرسنالٹی میں طاقت آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ان کو دہشت. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو جاہل قوم ہیں وہ تم سے زیادہ دہشت میں, اللہ سے نہیں دہشت میں آتے. جب آپ نے دہشت دی ان کو اس طرح, تو اللہ سے زیادہ وہ تم سے دہشت میں آ رہے ہیں. الحدید 57 سورۃ اس کی 27 آیت. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ وربانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا
منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. پھر ہم نے رسولوں کے ساتھ اس کے آثار پر پیروی کروائی اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ پیروی کروائی، اور اس کو ہم نے انجیل خوشخبری دی. ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں ترس اور رحمت ڈالی جنہوں نے اس کی اتباع کی، اور رہبانیت یعنی دہشت گردی جس کی بدت کے معنی نئی تبدیلیاں انہوں نے کی، اس کو ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا سوائے وہ اللہ کی رضامندیاں ڈھونڈتے. پھر انہوں نے اس دہشت گردی کی پابندی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا. پس ہم نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور اکثریت ان میں سے فاسق ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آپ کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی رسول، جتنے رسول ہیں وہ سب ہمارے رسول ہیں، ایمان والوں کے، مسلم قوم کے، یہ سارے ہمارے رسول ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر ہم نے رسولوں کے ساتھ ان کے آثار پر پیروی کرائی، یعنی جتنے بھی رسول آئے جمع کے اندر ان سب کی لوگوں نے، مومن لوگوں نے ہر زمانے میں پیروی کی. آج بھی، یعنی کوئی آج ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور نہیں ہوں یا میں موسیٰ علیہ السلام کا فالوور نہیں ہوں. مسلمان اللہ کا قرآن کے آیت کے مطابق سارے رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان کو ہم اتباع بھی کرتے ہیں، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی بات ہو رہی ہے. تو رسولوں کے ساتھ ان کے آثار پر پیروی کروائی اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ پیروی کروائی، اور ہم نے اس کو ہم نے انجیل دی، خوشخبری دی. عیسیٰ السلام کو انجیل و خوشخبری دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں ترس اور رحمت ڈالی جنہوں نے اس کی اتباع کی. یعنی عیسیٰ السلام کی جن لوگوں نے اتباع کی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ترس اور رحم ڈال دیا. عیسیٰ السلام کے فالوورز کون ہیں؟ متقی ہے نا. عیسیٰ السلام کے فالوورز کون ہیں؟ آپ عیسیٰ السلام کے فالوور عیسائی سمجھ رہے ہیں کیا؟ جب آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اللہ کے ہیں، اللہ نے ان کو کتاب دی، اللہ نے ان کو تورات دی، اللہ نے ان کو انجیل دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عیسیٰ السلام کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ السلام کو روح اللہ کہتا ہے، آیت اللہ کہتا ہے، کلام اللہ کہتا ہے، اور عیسیٰ السلام کی اتباع ہم مسلمان مومن کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے عیسیٰ السلام کی اتباع کی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رحمت ڈال دی جنہوں نے اس کی اتباع کی. ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں ترس اور رحمت ڈالی جنہوں نے اس کی اتباع کی، یعنی عیسیٰ السلام، اور سمجھ رہے ہیں ان کی اتباع کرنے والوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈال دیا. آگے کیا ہوا؟ اور وہ رہبانیت، دہشت گردی جس کی بدت، نئی تبدیلیاں انہوں نے کی، اس کو ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہی لوگوں میں ایسے ہیں جنہوں نے نئی تبدیلیاں کر دی رہبانیت، دہشت گردی میں. پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دہشت دلانے کا طریقہ بتایا تھا. کس طرح دہشت دلانی تھی؟ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ. یہ دہشت دلانے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، اس کو آپ بھولے نہیں، پیچھے بھی بتایا. اور یہ بھی بتا دیا ساتھ میں نے کہ سارے موقع آیت پہ جب آپ پریکٹس کریں گے دوسرے لوگ دہشت میں آ جائیں گے. سچائی کا اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ. یہ جو آپ کو طریقہ اللہ نے دیا تھا، یہ دہشت دلانے کا جو طریقہ دیا تھا، بتایا تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ دہشت میں آ جاتے تھے. اس حد تک دہشت میں کہ وہ اللہ سے زیادہ تم سے دہشت میں ہیں. تو یہ جو دہشت گردی تھی یہ اللہ نے آپ پہ لکھی تھی کہ آپ ایسا کرتے، لیکن کیا وہ لوگوں نے کیا کہ اس میں نئی تبدیلیاں کر دیں. نئی تبدیلی جو اللہ نے نہیں لکھا تھا ان کے اوپر کرنے کو. دہشت دلانے کا جو طریقہ کار تھا جو آیات سے تھا، اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کر لیا اور نئی تبدیلیاں کر دی. اور رہبانیت، دہشت گردی جس کی بدت، نئی تبدیلیاں انہوں نے کی، اس کو ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا. ہم نے کیا لکھا تھا؟ سوائے وہ اللہ کی رضامندی ڈھونڈتے. بس انہوں نے دہشت گردی کی پابندی نہیں کی جیسے اس کی پابندی کرنے کا حق تھا. جس طرح دہشت دلانے کا اس کا حق تھا ویسے انہوں نے نہیں کیا. بس ہم نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو اجر دیا اور اکثریت اس میں سے فاسق ہے.
تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی یا دہشت دلانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا. جیسے میں نے بتایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے کرو, اور ایک ایگزامپل نہیں, باقی ساری وہ آیات جو احکامات ان پہ جب آپ عمل کریں گے تو لوگ دہشت میں آ جائیں گے کہ آپ کو اس عمل کو دیکھ کر کہ آپ کا کیریکٹر جو ہے اسپریچولی آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ لوگ اسپریچولی ویک ہوتے ہیں جو اس کیریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں, تو وہ دہشت میں رہیں گے آپ سے. وہ اس حد تک دہشت میں بھی آ گئے جنہوں نے پریکٹس کیا کہ وہ آپ اللہ سے زیادہ آپ سے ڈرنے لگے. لیکن لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کیا کیا, اس دہشت گردی میں جو سسٹم بنا ہوا تھا اس کے اندر نئی تبدیلیاں کر دی. اس کے اندر کہتے ہیں نئی تبدیلیاں کرنا تھا انگلش میں انوویشن, اور وہ نئی تبدیلیاں کرنے کا اللہ کہہ رہا ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا, ہم نے ان کے اوپر ایسا نہیں لکھا تھا جو وہ کر رہے ہیں. تو آج دنیا میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے دہشت دلانے کا کوئی اور طریقہ ہوا ہے, وہ اللہ نے نہیں لکھا, ہم نے, اللہ نے نہیں لکھا ان کے اوپر, انہوں نے اس میں نئی تبدیلی کر دی. وہ سمجھنا ہے کہ آپ اس طرح دہشت دیں, دہشت دلائیں نان مسلم کو اور لوگوں کو کہ ان سے ڈر نہیں رہے ان کے پابندیوں سے. سمجھ یہ پابندیاں جو ہمارے پہ لگائی ہیں, وہ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے جو پابندی اللہ نے لگائی تھی ان کے اوپر اس طرح نہیں, کوئی اور طریقے سے کر رہا ہے, وہ نئی تبدیلیاں کر کے. یہ دیکھیے یہ واپس میں پڑھتا ہوں, اور وہ دہشت گردی جس کی بدت کے معنی اس میں نئی تبدیلیاں کی, انوویشنز کیے, انہوں نے کی, اس کو ہم نے ان کے اوپر نہیں لکھا تھا, سوائے اللہ نے کیا کہا تھا, وہ اللہ کی رضامندی ڈھونڈتے. بس انہوں نے اس دہشت گردی کی پابندی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا. بس ہم نے تو جس طرح اللہ نے کرنا چاہیے تھا ان احکامات کو فالو کر کے, اتباع کر کے, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ دہشت میں آتے ہیں. جو انہوں نے نہیں کیا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے, وہ نہیں کیا, تو وہ کہنے لگے وہ برا کرے گا تو ہم اس سے بڑھ کے برے ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے سارا کیا انوویشن کر دیا دہشت گردی میں. انوویشن یعنی نئی تبدیلیاں, اور انہوں نے کی, اور جو اللہ نے دہشت کرنے کو کہا تھا اس طرح نہیں کیا جیسے کرنے کا حق تھا. تو آج آپ یہ دنیا میں جو دہشت گردی دیکھ رہے ہیں وہ اسی آیت کے بیس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی یہ دوسرے کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے صحیح ہیں, رائٹ پاتھ پہ, اور اس طرح دہشت دلانا چاہ رہا ہے جیسے وہ صحیح سمجھ رہا ہے. جو لوگ دہشت دلانا چاہ رہے ہیں ان دا نیم آف اسلام, اسلام کے معنی ہی سلامتی حاصل کرنا ہے, پیس. تو پیس آپ کو حاصل کرنے کی جو محکمات آیت ہیں ان کو آپ فالو کرنے سے ملے گا, اس طرح نہیں ملے گا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے کہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وارز کرنا چاہ رہے ہیں یا قتل و غارت کرنا چاہ رہے ہیں یا سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے, ایسا نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ نے نہیں لکھا ان کے اوپر دہشت دلانے کا طریقہ. اسی سے کہہ رہے ہیں ہم دہشت دلا, یہ دہشت طریقہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو انہوں نے نہیں کیا ایسا. اچھا یہ تو میں اب تک تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. جو ڈسکس وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دہشت کس طرح کرنا ہے کہ بتایا تھا. پھر ہم نے دہشت صحیح جو لوگ کر رہے ہیں اس سے لوگ ہم سے ڈرنے لگے بنسبت اللہ سے, جب ہم نے صحیح دہشت کری. لیکن جب غلط کرنے لگے وہ اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں لکھا ان کے اوپر. جو ایسے بھی لوگ ہیں, تو دو قسم کے آپ کو دنیا میں لوگ نہ جائیں گے. ایک پریکٹسنگ بلیونگ مسلمز ہیں اللہ کے راہ میں, وہ پریکٹس صحیح طرح کر رہے ہیں, ان سے لوگ دہشت میں آ رہے ہیں. اور جو لوگ دوسری طرح کر رہے ہیں وہ انوویشن کر کے کر رہے ہیں, وہ اللہ نے نہیں لکھا.